أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له في دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومن کا 5واں رکوع ہے۔ اس آپ کو معلوم ہے کہ صورت میں آل فرعون کا ایک آدمی اس کے چچا ساتھ بھائی تھا جو ایمان لایا۔ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، فلاں ہے، بول سب یہ کر رہا تھا، کیا نہیں اسے قتل کرنا ہے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اسے وہ ایسی باتیں کرتا تھا وہ۔ تو نے جو ہے پہلے ظاہر نہیں کیا، ہر ایک شخص جو ہے بالکل ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کو وبال ہوگا، تم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر وہ سچا ہے تو اس کی بات جو ہے اس کا جو وعدہ ہے تم پر جو ہے گرفت میں آ جائے گے تم لوگ۔ تو یہ اس انداز سے انہیں تھرڈ پرسن سے باتیں کرتا رہا، پھر سمجھانے کے بعد آخر میں پھر کھل کر ایمان کا اپنے اظہار کر دیا۔ تو مومن کا جو لفظ ہے تو آل فرعون کے اندر اس کا چچا بھائی ایمان لایا تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی بیوی خود ایمان لائی تھی، فرعون کی بیوی، تو اس کا ذکر چلا ہوا ہے۔ اور کہا اس ایماندار اس مومن شخص نے جو ایمان لایا تھا اسی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں، نیکی کا صحیح راستہ تم کو دکھا رہا ہوں میں، تم میرے راستے پر چلو، کھل کر دعوت دے رہا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک تھوڑا فائدہ اٹھا لینا، متاع کا لفظ ہے، اور وہ گھر جو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جو پرماننٹ رہنے کا گھر ہے اس کی فکر کرنا ہے کہ چند دنوں کے لیے جو اس کی فکر نہ بولو۔ پھر جو بھی جس نے شخص نے برائی کمائی ہے ویسے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو مرد ہو یا عورت ہو اگر نیک اعمال کیا ہے اور بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو نجات کو بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کو بلا رہے ہو؟ اب انہیں تو کیا لگا، رے تو اکیلا کرتا نہ کرو، تو اکیلا تو کون سا ایسا بڑا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اس کو روکنے لگے، اس کو دھمکیاں دینے لگے مارنے کی۔ یہ دیکھو، ارے میں تو تم کو نجات کو بلا رہا ہوں، تم مجھے جہنم کو بلا رہے ہو، یہ کیسا الٹا معاملہ ہے نا؟ جس کی طرف تم بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ شرک کروں، بھلا خدا کا منکر ہو جاؤں، شرک ٹھہراؤں، اس کے لیے کوئی جو ہے علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں تم کو تو خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو بہت زبردست ہے، سب گناہوں کا معاف کرنے والا۔ بے شک جس کی طرف تم بلا رہے ہو اس کے لیے بلانا ہے ہی نہیں غلط بات کے لیے، نہ دنیا میں بلانا ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے،
بندگی کی حد سے جو لوگ بڑھیں گے یہ لوگ کل جہنم میں جائیں گے. پھر تم یاد کرو گے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وہاں یاد کرنے سے کیا فائدہ. بس عنقریب تم میری بات کو یاد کرو گے, جب عذاب آ کے پڑے گا تو اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ ہے. میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. تم جو دھمکیاں دے رہے ہو, مجھے ڈرا رہے ہو, میں کیا کروں, اکیلا انسان ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تمہیں کیا بول رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے, میں کیا بول رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو وہ ان کے ساتھ دعو کر رہے تھے بچا لیا, اور جو عذاب کی موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے وعید کی تھی, اس کو جو ہے اس کا جو وارننگ دی تھی وہ بالکل عذاب حاضر رہا. تو جو ہے پانی میں ڈبو دیے گئے. اور پھر ایک آخری آیت جو اس کے اندر ہے کہ وہ آگ ادھر پانی میں ڈبو دیے گئے اور ادھر وہاں آگ ہے. کون سی آگ ہے؟ عالم برزخ کی آگ ہے جس کو وہ اس کے سامنے پیش کی جاتے ہیں صبح اور شام. اور جب قیامت ہوگی تو ان کا چلو پوری طرح داخل ہو جاؤ. آگ کی جھلس ہی نہیں بلکہ آگ کی گرمی نہیں بلکہ پوری طرح جہنم میں داخل ہو جاؤ. سخت عذاب پھر تم داخل ہو جاؤ. تو یہاں یہ واقعہ اس کا ختم ہوتا ہے. تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. تو اس نے کہا کہ اے میرے بھائیوں, میں تم میری راہ پر چلو, میں تم کو ٹھیک راستہ بتاتا ہوں. سبیل الرشاد یعنی نیک راستہ, صحیح راستہ دکھاتا ہوں. یا قوم انما حاصل ہے تو متاع, یہ دنیا کیا ایک متاع ہے. متاع یعنی کیا؟ تو جیسے کہ معلوم ہے عربی زبان, قرآن عربی زبان کے اندر ہے. تو اس کی زبان پر جو ہے جس کی عربی گرفت ہوگی, تو مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, وہ قرآن کی مفسر جو ہے تو جو ہے شہروں کی زبان مکس ہو جاتی. شہروں میں لوگ آتے رہتے نا, مکہ بھی کاسموپولیٹن سٹی, سب ہر ایک مختلف مقامات کے لوگ آنا. تو جو دیہاتوں میں تھے وہاں کی زبان صحیح رہتی, مکس نہیں ہوتی. تو انہوں جو ہے دیکھے کہ کیا ہے, زمخشری کچھ بہت بڑے مفسر نے کہ جا کے کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. تو وہ لڑکی جو ہے ماں کو بول رہی تھی یہ متا لے, پوچھ کو پھینکنے کی چندی کو متا کہتے ہیں, معلوم ہے, پوچھ کو پھینکتے تھے بس. دنیا کی حیثیت ویسی ہے. کہتی بھی گرس پڑے سے کپڑا رہتا ہے نا پوچھ کو پھینکنے کا, اس کو متا کہتے ہیں. تو دنیا کی حیثیت ویسی ہے, لیکن ہمیں اسی پوری ہماری توجہ اس کے لیے ہو گئی. کون اسی سے پہنچ دے گا, کیا ہے نہیں, بس استعمال کرے گا پوچھ کو پھینکتے ہیں لوگ. اس کی بجائے مقصد ہی ہمارا دنیا کی زندگی ہو گیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. تو وہی کہہ رہا ہے کہ انما حاصل متاع, تھوڑا سا اس کا کتنا ضروری ہے ہوتا ہے کہ اسے کام لیے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ویسے ہی دنیا ہونا چاہیے, ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ, ظاہر آخرت کا گھر تو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. وہاں اس کے لیے تم نے کیا کیا بتاؤ. وہاں کیا کام آتی ہے؟ ایمان کام آتا ہے, اعمال صالحہ کام آتے ہیں, اور کفر شرک والے ہمیشہ گھاٹے میں رہیں گے. تو آگے وہی کرا انہیں من عمل سیئۃ, جو لوگ برائی کمائیں گے بالکل اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے. تو سب سے بڑی برائی کفر شرک. ومن عمل صالحا, جو نیک عمل کرے گا, بشرطے کہ ایمان والا. کسی بھی ایمان کی قدر, صالح عمل کی قدر اس وقت جب کے اندر ایمان ہے. ایمان نہیں تو کوئی اس عمل کی ویلیو نہیں ہے. سمجھا؟ ایک آدمی بہت کچھ جانتا ہے, اس کی ڈگری نہیں, تو ڈگری نہیں جس کے پاس کیا کرنا ہے. تو ڈگری پہلے ایمان ہونا چاہیے, ایمان کے بعد ہی اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں. ہاں, تو اللہ کے کو پوچھے عدی بن حاتم, جو ان کے حاتم طائی کے بیٹے تھے, میرا باپ بہت سخی تھا, سب مشہور تھا نا. ابھی بھی کتنے سال دیکھ رہے نہیں. حاتم طائی کی سخاوت ہے جی اس کی, وہ کسی مثال دینا, مثال بن گیا. اچھا میرے باپ کی نجات ہوئی کیا کرا ہے کہ تیرے باپ لا الہ پڑھا تھا کیا کچھ الگ, وہ کیا نہیں پڑھا چھوڑا تو نجات ہی مطلب. تو ایسے جو لوگ بھی ہیں اگر وہ ایمان نہیں لائے, کچھ بہت سارے اعمال ہیں
تو عقیدے کے بغیر سارا عمل بیکار ہے، یاد رکھو۔ یہ ایمان مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کے بعد بھی اگر انہیں صحیح ایمان نہیں رکھا، کہ ہمیں کیا، ہمارا ایمان سچ سمجھ لگ بیٹھے میں، یہ ایک ہماری غلطی۔ ہمارے ایمان کے اندر بہت سارے کفر کی باتیں، شرک کی باتیں ملی ہوئی، یہ ہمارا بیان نہیں، اللہ کا بیان ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمیں نہیں بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہو، تم ان کو مشرک بولتے ہیں کیا؟ انہوں بول رہے ہیں کہ کیا یہ سب لوگ تو مشرک ہوئے، تو سب لوگ ہاں تم ایسا بولے تو میں نہیں بول رہا ہوں، با اللہ بول رہا تھا۔ وَمَا يُؤْمِنُ، اور ایمان نہیں لاتے اکثر لوگ، إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ شرک کرتے ایمان لاتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پورا معاشرہ ویسا ہے، اس طرح شرک کے ساتھ کفر بھی بالکل عام۔ تو اس لیے ہمارے علماء کو لکھنے کی ضرورت پڑی کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن بیان کرنا پڑا، ایمان کا تو یہ، ایمان کو تو یہ ایمان ہے، ایمان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان نہیں، کی لکھنے پڑے تصور، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا بول کے۔ تو یہ وہی کرا وہ ایمان، وہ جو صاحب ایمان آدمی تھا، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور اس بشرطے کہ وہ ایمان والا۔ تو ایسے لوگ نجات پانے والے، اور ان کے لیے نجات کیا ہے؟ عذاب سے چھٹکارا ہو جائے، سب سے بڑی بات، اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا، وہی کامیاب۔ کامیابی کیا ہے؟ تو جہنم سے چھٹکارے کے لیے کفر شرک سے پہلے بچنا ضروری ہے، اور ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے۔ سب کے لیے قانون ہے، ان کے لیے الگ، ان کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ چلتا انہوں بڑے لوگ ہیں، انہوں بڑے لوگ، انہوں خاندان لوگ، خاندانی بڑے چھوٹے کیا بھی نہیں، ہر ایک کے پاس اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی بیٹی کیوں کہتے تھے فاطمہ، اے فاطمہ تو دوزخ سے بچنے کا انتظام کر لے، میں تیرے کام نہیں آتا۔ یہ دیکھو، انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، تو میری بیٹی ہے، چھوڑ، تو کیا خرید چلتا کر بولے گا؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بولے اللہ کے رسول، انقذوا انفسکم، انقذوا انفسکم، تمام، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی کعب بن مرہ، اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بولے تم پہلے کیا سمجھو، کہیں سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسا بچنا ہے دوزخ کی آگ سے؟ کفر شرک کو چھوڑنا، ایمان لانا، سمجھے آپ؟ تو یہ ایمان والا وہی کر رہا بیچارہ۔ یا قومی، اے میری قوم کے لیے، ماں لیے دکھ، کیا بات الٹا، کیا تو بہت بڑا ہو، اب بولتا نا یہ کہ میرا تو اور ذرا ان لوگ پورا درباری ہے ادھر، پھر ان کا درباری ہے، کیا تو بہت بڑا بنا ہے، کیا تو کیا چھوڑ، کیا لگا بیٹے وہ، ابھی کہ میرا تو سچ بولتے ہیں، بڑا آیا ہی نہیں بولنے والا، چھوڑ کیا لگا ادھر، بلا لینے سے اوپر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے۔ تو جو ہے اسے کہنے لگے میں تو تم کو نجات میں بلا رہا ہوں، تم مجھے جہنم میں بلا رہا ہو، یہ کیسی الٹا معاملہ ہے نا، تو نہیں، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ سے شرک کروں، میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، جس کے لیے کوئی علم نہیں، ہاں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے، تم مجھے وہ کام کرنا چاہتے ہو، ہاں میں تو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو زبردست ہے، ہاں جو معاف کرنے والا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم، بے شک جس کی طرف تم بلا رہے ہو اس کو بلانا غلط ہے، تمہارا بلانا ہی غلط ہے، تمہارا بلانا جو ہے یہ بالکل جو ہے بے مقصد بلانا ہے، ہاں ہلاکت کا بلانا ہے۔ اور یاد رکھو وہ ان مردنا الی اللہ ہے، سب ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس جانے کا، یہاں سب ہونے والا نہیں فیصلہ، تم کیا سمجھے یہاں کوئی فیصلہ نہیں، سب فیصلے وہاں ہونے والے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا بندہ بنا کے پیدا کیا ہے، جو بندے کی حدود میں رہے گا کامیاب ہوگا، جو بندے کی حدود میں نکل گیا، بندگی کیا ہے؟ اللہ رسول کے کام پر چلنا بندگی ہے، اللہ رسول کے کام پر چل رہی، اپنے مرضی سے چل رہے ہیں۔ ہمارے بڑے کیا کر رہے تھے، چل رہے تھے، میں ہمارے بڑے بولتے ہیں جی ہمارے خاندان میں آ رہا ہے، اللہ رسول کی بات چل رہی ہے، تمہیں بولو نہیں چل رہی۔ تو یہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے فصل، میں جو بول رہا ہوں اس بات نہ تمہیں ابھی جلدی نہیں، بات تھوڑے قریب معلوم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو ان لوگ تم ایمان لاتے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، بولے تو یہ ایمان والا تھا، انہیں بولا دیکھو قریب تم کو میں جو بات بول رہا ہوں میری بات کا تم کو پتہ چلے گا، وفیض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیتا ہوں، تفویض کے یہ انٹرسٹ لکھ بولتے ہیں، انٹرسٹ، تو اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا، خود ڈران کرتے ہیں کیا کرتے کرو میں اللہ۔ تو ایک ویسا شخص جو ہے
آل فرعون کا آدمی جو ہے اللہ پر اپنا معاملہ سونپ رہا ہے. آج ہم لوگ اتنے تعداد میں ہو کر کچھ بھی نہیں کر رہے, دیکھ رہے ہیں اتنا کفر پھیلا ہے, اتنا شرک پھیلا ہے. یہ مسجد کیا ہے؟ شرک کا اڈا ہے, مسجد ہے. محرم میں تو پہلے تو بندش کرتے تھے, تعزیہ بٹا کے نماز بند. یہ دیکھو تعزیہ کیا ہے؟ ہاں, غیر اللہ کو پوجنا ہے. معلوم ہے کیا ہوتا رہتا ہے؟ سجدے لگا رہے ہیں, ان سے وہ کر رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, ان سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. تو کون نا سلمان کرنے والے لوگ تھوڑے ہندو میں آتے ہیں. دیکھو ہندو سر کے ہندو آ رہے ہیں جی, آئے تو کیا ہو دلیل ہو, وہ دلیل ہے. انہوں مندر میں جاتے ہیں, تم جاتے جاؤ مندر میں جاؤ. نہیں کیسا مندر, کتنا بھروسہ ہے دیکھو ان کو, ہندوؤں کو بہت بھروسہ ہے. کیا کر رہا ہے, کیا اعتقاد ہے ان کا, کیا اعتقاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ پانی میں ڈبو دیا. ادھر پانی میں ڈبو دیا, ادھر عالم برزخ کی آگ میں چلے گئے. تو یہ آیت جو ہے النار یعرضون علیہا, وہ آگ جس میں وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح شام. عذاب قبر جو ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جو ہے آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح و شام جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں, اور جہنم دکھلا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ ہے آخر میں, تم یہاں آنا. تو جو اہل ایمان ہیں ان کی روحیں سب رنگ کے پرندوں میں جنت میں چھوڑ دی گئی ہیں. وہ جنت کی نہریں پی رہی, جنت کا جو پھل کھا رہی ہیں وہ ہے ان کا ہے. یہ ان کی کافروں کی. صحیح کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نے فرمایا جب تم سے کوئی مر جاتا ہے عالم برزخ میں صبح و شام اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے. یہ دیکھتے رہا یہ مقام ہے. تو مرنے کے بعد تیرا فائنل یہ ہے. تو کافر کو اور ذرا پریشان, پہلے تو جہنم کے دروازے کھل دیے گئے ہیں, جہنم کی تپش آ رہی ہے, قبر کا عذاب ادھر الگ ہو رہا ہے ادھر, اور وہ بس آخر میں وہ بتا جاتے وہاں اس اصل میں وہاں جانے کا ہے. تو ایمان والے کو جو ہے دیکھتے رہا ٹھکانا وہ جنت ہے. جنت کی سب جو ہے نعمتیں سے مل رہی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس کو جہاں قیامت کے بعد حساب کے اس کو پہنچنا ہے. یہ روزانہ اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کا یہاں پہنچنا ہے. اس اہل جنت میں سے تو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے, اور اہل جنت اس کا مقام دیا جاتا ہے. تو عذاب قبر یہ دلیل ہے قرآن سے عذاب قبر کے حق ہونے کی. احادیث کی روایات متواترہ ہیں, ایک حدیث رہی تو کیسا بھی بہت ساری حدیثیں ہیں, اور اجماع امت اسی پر ہے. تو اس کے باوجود بھی ایک فرقہ جو ہے جہنم کے جو ہے قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے. کیا کرتے ہیں, کہاں ہے ہمیں دکھنا, کیا دیکھتا تو سب کو دیکھنا کرے. پھر اللہ کو دیکھنے سے مان لا, رسول کی مان لا, وہ دیکھنے کے بچے تجھے. ہم کھل کو دیکھیں وہاں ازدے رہتے تھے, وہ رہتے تھے, کہاں خاصدہ کہاں. قبر سے مراد عالم برزخ. قبر کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس سے مراد عالم برزخ. مرنے کے بعد یہ دنیا, اس کے بعد عالم آخرت, دونوں کے درمیان جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. وہاں کی صحیح کیفیت انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. صحیح کیفیت اس کی کیا ہے, بہت بڑا جو دنیا ہے عالم مثال جو ہے وہاں پر ہے, وہاں کیسا ہے کیا ہے وہ معلوم نہیں ہونے والا, میرے وجہ سے معلوم ہونے والا. ابھی جلدی جی دیکھ تو. اور ویسے بعض وقت حیرت انگیز واقعات بھی ہیں, دیکھیں لوگ چلو سیدھے رحمۃ اللہ علیہ اور لکھیں کہ مرنے کے بعد کئی لوگوں کے واقعات ایسے ہیں, مرنے کے بعد جو ہے ایسا ہوا, مرنے کے بعد ایسا ہوا, مرنے کے بعد ایسا, اس کو ایسا کرنے کے شاید اس کی کتاب میں اس میں لکھا ہوا ہے. ایک آدمی جو ہے بہت نیک تھا, بہت ہی بہت نمازی, پرہیزگار, ایسا پرہیزگار ہے کیا, انتقال ہو گیا. سب دن اچھے جو اس کو قبر کھودتے بند ہوئی, قبر کھودتے ہی بند ہو رہی. کتنے یہ کھودے لگاتے ہیں نا کھودنے میں, ایک دم قبر بالکل لیول ہو گئی. کیا ہو رہا ہے ان کا حال معلوم نہیں. زمین قبول کری نہیں اس کو. بعد میں نہیں بھی بہت اچھے نیک تھے, رشوت لیتے تھے انہوں نے. رشوت لینے سے ایسا ہمارے یہاں کراچی کر کے ہمارے دادی کا گاؤں, ہمارے بچپن تھے, بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, لوگ آتے جاتے رہتے تھے. وہاں ایک آدمی تھا ڈھپا شاہ, اس کا نام ہی مزاح نام, بہت ظالم تھا. کہتے لوگ آ کے واقعات بولتے تھے, ویسے ایسا ہوا ویسا ہوا.
اور وہ جو ہے یہ محرم بھی سب یہ مشرکانہ لوگ ہمارے بھی کون سے کیا کے پیدائش تھے، تو جو ہے ہمارے کیا کہنا چاہیے ہمارے والد کی خالو کہلاتے ہیں انہوں ہر برابر 34 تاریخ کو یہاں بڑھاتا یہ بڑھتا ہے تازیہ گھوڑے بڑکاتے تھے ہم پٹیل ہم برابر جو ہے شام کو آتے تھے، آ کے خالہ کے سب جنے ان کو بزرگ آدمی تھے کر کھانے پینے سے کرتے تھے، پھر وہ یہاں جب بٹھا دیتے تھے برابر یہاں اس کی وہ جو پریزن کرتے تھے نا برل وہاں کے پٹیل تھے، تو وہاں کا ایک آدمی تھا بہت بڑا ظالم تھا، کس سے سنتے تھے اس کے پاس، پھر وہ اس کا مر گیا، اس کے بعد جو اس کی خبر کھودے تھے ایک دم بھس کر سانپ نکلتا ناک سانپ، یہ نہ کوئی بند کرے وہاں کھودے بھس کر سانپ کہاں کھود رہے نکل رہا یہ کیا کرنا اب کتنے کھودیں گے 3-4 بجے 5 بجے کھودے نہ کو واپس ہاتھ ڈالو، تو ایسے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار واقعات عالم برزخ کے بھی ہیں، ماننے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں ماننے والے کے لیے کیا ہے، تو عالم برزخ کے لیے احادیث بھی ہیں، اور جو ہے عذاب قبر کے تعلق سے پورا حدیث ہیں، سنا ہے میں پوری حدیثیں ہو چکی ہیں وہ ابھی ختم ہو چکا ہے، لیکن آیت بھی ہیں، آیتیں بھی بہت ساری ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔